الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأتقياء وسيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ کچھ وعظ نصیحت کرنے، اہم اور ضروری باتوں کی تلقین کرنے کی گزارش کی گئی تو آپ نے 3 مختصر مگر بہت جامع باتیں بیان فرمائی. پہلی بات آپ نے یہ نصیحت فرمائی کہ اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں رہو، جس حال میں رہو، اللہ تعالی سے ڈرتے رہو. دن میں، رات میں، مصیبت میں، راحت میں، پریشانی میں، سکون میں، گھر میں، بازار میں، کہیں رہو. انسان خود غور کر لے کہ وہ امکانی طور پر کہاں کہاں رہ سکتا ہے اور کن کن مصروفیتوں میں اس کا وقت گزرتا ہے. ایک انسان ہے، اس کے تقاضے زندگی کے کچھ مشترک ہوتے ہیں اور کچھ تقاضے خاص ہوتے ہیں. مشترک ہے کمانا، کھانا، پہننا، اوڑھنا، شادی بیاہ اور کاروبار وغیرہ. یہ آدمی کی مشترک مصروفیتیں ہیں، سبھی کرتے ہیں، اپنے اپنے حساب سے کرتے ہیں. لیکن کچھ خاص ہیں. ہر آدمی کی اپنی کوئی خاص مصروفیت ہے. ہر آدمی کے اپنے تعلقات میں کچھ کمی زیادتی ہے. تو ہر شخص غور کر لے کہ وہ کہاں کہاں رہتا ہے، کیا کیا کرتا ہے. تو پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو ملحوظ رکھیں. جو بھی کرتا ہو، جہاں بھی رہتا ہو، اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو سکھایا تھا. صحابہ کرام سیکھ گئے تھے. معاملات میں اللہ سے ڈرتے رہو، معاشرت میں اللہ سے ڈرتے رہو، ایمان کی حفاظت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، عبادت کے حقوق کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہو، رشتہ داروں کے حقوق کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، پڑوسیوں کے حق کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اولاد کی تربیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، ماں باپ کے احترام کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو. ہر انسان کچھ نہ کچھ صبح سے شام تک کرتا ہی رہتا ہے اور کوئی نہ کوئی اس کی مصروفیت ہے. اب فرض کرو مصروفیت نہیں ہے، فرصت ہے، تو اس فرصت میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو. حیثما کنت، جس حال میں بھی ہو، جاگ رہے ہوں تو اللہ سے ڈرو، سو رہے ہوں تو اللہ سے ڈرو. یہ بہت جامع اور مانع بات حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بتائی. جہاں نفسانیت دخیل ہو جاتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا مشکل ہو جاتا ہے. جیسے آج کل ذاتی حقوق کے سلسلے میں اللہ سے نہیں ڈر رہے. لوگ انتقامی جذبے سے
مغلوب ہو کر آپس میں ایک دوسرے کی جانیں بھی لے رہے ہیں۔ قتل کے کتنے واقعات آئے دن اخباروں میں آتے رہتے، کہیں نہ کہیں آپ غور سے دیکھیے تو کبھی سرخی اور کبھی چھوٹی موٹی خبر ہے، مگر ہوتی ضرور ہے اخبار میں، اور یہ قتل کے واقعات میں اکثر واقعات مسلمانوں کے ہوتے ہیں۔ غصے میں آ گئے، انتقام کی آگ بھڑکنے لگی، بدلہ لینا ہے۔ یہ جذبہ اندھا جذبہ ہے۔ اس اندھے جذبے کو بھلا برا اچھا خراب کچھ سمجھ میں نہیں آتا، بس مجھے بدلہ لینا ہے، لینا ہے۔ ایسا جذبہ دل میں پیدا ہو سکتا ہے، کسی کے بھی دل میں پیدا ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ پیغمبر کے دل میں بھی پیدا ہو سکتا ہے، لیکن مومن وہ ہے جو اس جذبے کو روک کر پہلے اللہ کا حکم دیکھے۔ اس کو اللہ سے ڈرنا کہتے ہیں۔ اللہ سے ڈرو، اس جذبے کے وقت اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرے گا تو پھر حکم کے مطابق چلے گا۔ عام آدمیوں کی کیا مثال ہو سکتی ہے؟ ہمارے لیے تو اسوہ حسنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ احد کی جنگ میں پہلے مسلمانوں کو فتح ہو گئی تھی، بہت معمولی سی کوشش میں فتح ہو گئی تھی، لیکن اس فتح کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت اور بصیرت تھی اس کی مخالفت ہو گئی۔ اس مخالفت کے نتیجے میں دوبارہ مسلمان شکست کھا گئے۔ فتح کے بعد شکست اسی میدان میں، پہلے فتح ہو گئی اور شام ہوتے ہوتے شکست، افراتفری کا ماحول ہو گیا، امت بھی مصیبت میں مبتلا ہوئی اور نبی بھی مصیبت اور تکلیف میں مبتلا ہو۔ پھر جب یہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، مسلمان تازہ دم ہو کر پھر سے اپنے کو جمع کرنے میں اور اپنی ہمت جمع کرنے میں کامیاب ہوئے، تو انہوں نے پھر جم کے مقابلہ کیا، تو پھر کھویا ہوا میدان واپس مسلمانوں نے لے لیا، پھر فتح بھی ہو گئی دوبارہ۔ تو ایک دفعہ شکست ہوئی، ایک دفعہ فتح ہوئی، پھر شکست ہوئی، پھر فتح ہوئی، اور اس میں مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ وہ جو بیچ کا وقت تھا جب مسلمان ہزیمت خوردہ منتشر ہو گئے تھے، اس میں 70 صحابہ کرام کی جانیں چلی گئی، اللہ کو پیارے ہو گئے، کیونکہ دشمن اس وقت حکمت سے آیا تھا اور مسلمانوں کی حکمت مسلمانوں نے توڑ دی تھی۔ نبی نے ایک حکمت عملی بنائی تھی، لیکن کچھ لوگوں سے اس کی خلاف ورزی ہو گئی۔ ہونے کے پیچھے ان کی اپنی رائے تھی، نافرمانی کا جذبہ نہیں تھا، حکم توڑنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن ایک ان کی اپنی سمجھ کا فیصلہ تھا کہ ایسا کرنے سے نبی کی نافرمانی نہیں ہوگی۔ یہ ان کا اجتہاد تھا، مگر غلط ثابت ہوا۔ اس کا نتیجہ بہت زیادہ مسلمانوں کو بھگتنا پڑا۔ پہلے بدر میں 70 کافروں کے سرداروں کو جہنم رسید کیا تھا، اب اس کے اگلے سال ہی احد کے اندر 70 صحابہ کرام کو جنت تک پہنچا دیا، مگر دنیا میں ان کے وجود کی برکات ختم ہو۔ بہت دل چھوٹے ہوئے مسلمانوں کے۔ گزشتہ سال کیا عزت ملی تھی، آسمان پہ نام ہوا تھا، اور اس سال کیسی ذلت ہو گئی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ عزت ذلت کا تعلق فتح و شکست سے نہیں،
یہ سوچ تو تمہیں کچھ بھی کرنے نہیں دے گی، گھر میں بٹھا دے گی چوڑیاں پہنا کر کے۔ یہ سوچ چھوڑو، شکست ذلت نہیں ہے، فتح عزت نہیں۔ اللہ کو راضی کرنا عزت ہے، اللہ کو ناراض کرنا ذلت ہے۔ تو تم کہاں اس سوچ میں پڑ گئے اللہ نے کسی حکمت سے جو بھی کیا ہے وہ تمہارے حق میں اچھا ہے؟ رہ گیا دل کو دکھ ہونا۔ تو ان عاقبتم فعوقبوا بمثل ما عوقبتم به، بدلہ لینا ہے تو برابر کا لے سکتے ہو، اور نقصان کا غم کرنا ہے تو نقصان کا غم مت کرو۔ ان لم تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون، اگر اس وقت تم ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے، انہوں نے تم کو نقصان پہنچا دیا ہے، تو گزشتہ سال تم نے بھی تو ان کو نقصان پہنچایا ہے، اتنا ہی پہنچایا ہے گزشتہ سال تم نے بھی۔ یہ تسلی کے لیے کافی ہے کہ ہم شکست نہیں کھائے، برابر سرابر ہوا، ایسا سوچ لو۔ انہم یعلمون کما تعلمون، جو تکلیف تم اب اٹھا رہے ہو گزشتہ سال وہ بھی تو اتنی اٹھا چکے ہیں تکلیف، اس فرق کے ساتھ ترجون من اللہ ما لا یرجون، تم اللہ سے اپنے اس نقصان کے اجر کے امیدوار ہو، اور ان کے نقصان کا تو نقصان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی امید بھی نہیں کہ اللہ اس کا اجر دے گا، بدلہ دے گا۔ تو پھر فتح کس کی ہوئی؟ تو پھر فتح تمہاری ہو گئی۔ نقصان میں دونوں برابر، لیکن نقصان کا بدلہ وہ نہیں پا سکتے، تم پا سکتے ہو۔ تم اللہ سے امید رکھے ہوئے ہو کہ اللہ ہمیں اس قربانی کا بدلہ دے گا، ہماری 70 قیمتی جانوں کا، خونوں کا اللہ بدلہ دے گا، تم اس کا یقین رکھتے ہو، اور یہ امید اور یہ توقع اور یہ ثواب تسلی کے لیے بہت کافی ہے۔ ان کو تو تسلی بھی نہیں، جتنے سنبھالنے والے تھے وہ سب چلے گئے، اور جہاں تک عقیدے کا معاملہ ہے تو مرنے کے بعد اٹھنے کو ہی نہیں مانتے، تو اجر کی کیا امید رکھے بیٹھے؟ اجر بھی نہیں ان کو، تو یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اب حضرت علیہ السلام شہداء کو دیکھ رہے تھے تو آپ نے آپ کے چچا کو دیکھا کہ بدحال پڑے ہوئے، شہید بھی ہو گئے، جان بھی لے لی گئی، اور اوپر سے چہرے کو اتنا مسخ کر دیا گیا کہ پہچاننا بھی مشکل ہے کہ یہ کس کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ کتنا بھی بہادر آدمی ہو، سامنے سے بہادری کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے تو اس کو جانا جا سکتا ہے، پہچانا جا سکتا ہے، لیکن مارنے کے بعد باقاعدہ طور پر آنکھیں پھوڑ دی گئی کہ آنکھ سے نہ پہچان سکے، کان کاٹ دیے گئے کہ کان سے نہ پہچانے جا سکے، منہ پھوڑ دیا گیا کہ منہ سے نہ پہچانے جا سکے، بالکل مسخ کر دیا۔ کوئی بھی کہتا بھائی یہ کون صاحب ہیں، لگتے تو مسلمان ہیں پر یہ کون صاحب ہے، یہ کون صاحب ہے، کون صاحب ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کون صاحب ہے۔ تو ان کی بہن تشریف لائی، تو ان کی بہن نے اس لاش کو دیکھا تو ان کو بھی نہیں سمجھ میں آیا کہ کون ہے، پر عربوں کے پہچاننے کے کچھ ذرائع تھے، انہوں نے اپنے بھائی کی ہاتھ کی انگلیاں اور پوروے دیکھے، وہ اس کے ماہر ہوتے تھے، اس کو دیکھ کر کہا کہ بھئی یہ تو میرے گھر کا آدمی ہے، یہ میرا بھائی ہے، حمزہ ہے، اور حمزہ کہیں مل بھی نہیں رہے، نظر بھی نہیں آ رہے، یہاں یہ حمزہ ہے۔ بہن نے پہچان کے بتایا، انگلیوں کے پورووں کو دیکھ کر، لکیروں کو دیکھ کر پہچان، یہ میرا بھائی ہے۔ یہ ایک ہنر تھا جو عربوں میں بہت مضبوط طریقے پر پایا جاتا تھا، دیکھ کر انہوں نے پہچان لیا، پتہ بھی چل گیا، پھر یقین ہو گیا کہ یہ حضرت حمزہ ہے۔ جتنے تھے 70 کے 70
تدفین کیے گئے۔ حضرت حمزہ کو بھی دفن کرنا تھا، کپڑے میں لپیٹنا چاہتے تھے کفن کے لیے۔ ان کا قد بہت بڑا تھا، ایسی کوئی چادر نہیں ملی کہ جس میں ان کو کفنایا جا سکے، لپیٹ دیا جا سکے۔ سر کی طرف کھینچتے تو پیر کھل جاتے تھے، پیر کی طرف کھینچتے تو سر کھل جاتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک سائڈ کر کے پیروں کی طرف اس خر ڈال دو، گھاس وغیرہ ڈال کر اس کو بند۔ اب جو کچھ بیتی آپ پر بیتی آپ کی زبان سے نکل گیا، بخدا میں 70 کافروں کی یہی گد بناؤں گا جو انہوں نے میرے چچا کی بنائی۔ اور آپ نے ان کو سید الشہداء کا خطاب دیا اور 70 کافروں سے بدلہ لینے کا عہد کیا حضور علیہ السلام۔ یہ جذبہ ہے نا، انسانی جذبہ ہے، یہ بشری تقاضا ہے، حضرت علیہ السلام کے بھی قلب میں پیدا ہوا اور آپ کے بھی اندر یہ جذبہ آیا، یہ جذبہ انتقام، بدلہ لوں گا، اور وہ بھی 1 سے نہیں 70 سے لوں گا، اور قسم بھی کھا لی۔ تو کیا آپ نہیں کر سکتے تھے؟ برابر کر سکتے تھے، ایسا کمزور نہیں تھے، طاقت تھی۔ اب نہیں تو آگے آپ کی طاقت بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی، آپ ایسا کر سکتے تھے، قسم پوری کر لے سکتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اے میرے پیارے نبی، میرا قاعدہ سب بندوں کے واسطے وہی، انسان ہونے میں تو وہ بھی برابر کے شریک ہیں، مومن نہیں ہے وہ میں حساب لوں گا، لیکن انسان ہونے میں وہ برابر کے شریک ہیں۔ آپ ایک انسان کے عوض ایک انسان سے انتقام لے سکتے، سب سے نہیں لے سکتے آپ۔ یہ 69 کس خانے میں جائیں گے بھائی؟ ایک کا تو حق بنے گا، لیکن اور 69 کس خانے میں جائیں گے؟ تو وہ ظلم کے خانے میں چلے جائیں گے۔ اس لیے اللہ سے ڈرو، ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به۔ اللہ پاک جب کسی غلطی کی گرفت کرتے ہیں تو حضرت علیہ السلام کے قلب مبارک کی نزاکت و نفاست کی رعایت کرتے ہیں اور خطاب صحابہ سے کر لیتے ہیں۔ کہنا تو آپ ہی کو ہے کہ آپ ہی نے ایسا کیا اس وقت، اور قانون بھی سارے عالم قیامت تک کے لیے بتا دینا ہے، اس لیے مسلمانوں کو مخاطب کیا، ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به۔ مسلمانوں اگر تم کو بدلہ لینا ہے تو اتنا ہی جتنا کہ تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے، بس اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہو۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ۔ تم بدلہ لینے پر جو قادر ہے وہ صبر کر لیتا ہے تو اس کا صبر کرنا اس کے حق میں ہر اعتبار سے بہتر ہوتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں۔ مجبور صبر کر لیتا ہے تو کیا کمال ہے، بدلے پر قدرت کے باوجود صبر کرنا یہ اعلیٰ درجہ ہے، اور بدلہ لینا ہے تو اتنا ہی جتنا کہ تمہارا نقصان کیا گیا ہے اور تم پر ظلم ہوا ہے، اتنا ہی، اس سے زیادہ نہیں۔ تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت علیہ السلام نے اپنی قسم کا کفارہ بھی ادا کیا اور وہ ایک سے بدلہ لینے کا ارادہ بھی چھوڑ دیا، اور فرمایا میں اپنے لیے وہ پسند کر لیتا ہوں جو اللہ نے جس کو خیر کہا ہے، جس کو اللہ نے اعلیٰ درجے کی چیز کہا ہے، میں اپنے لیے اسی کو پسند کر لیتا ہوں۔ کہ صبر اعلیٰ درجے کی چیز ہے تو میں صبر کو اختیار کر لیتا ہوں۔ تو کسی سے بھی نہیں لیا آپ نے بدلہ، نہ لینے سے آپ کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن وحشی کا یہ فائدہ ہوا کہ وہ اہل ایمان میں داخل ہوئے اور جنتی بن گئے،
نہیں تو ہمیشہ کے لیے جہنمی رہتے۔ اور آپ کا کچھ نقصان نہیں ہوا کہ جب آپ نے اپنے لیے اعلیٰ چیز کو پسند کیا تو اللہ نے آپ کے لیے اعلیٰ مقام طے فرما دیا، اس لیے نقصان کچھ نہیں ہوا اور اس کا فائدہ ہو گیا۔ بتانا صرف یہ ہے کہ دیکھو یہ جذبہ کا وقت ہے، جذبہ انتقام آنا ہی چاہیے تھا نبی کے قلب مبارک میں، اور آیا، لیکن جب دین سامنے آیا تو دین کے آگے سرنڈر ہو گئے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے جذبہ انتقام کو قابو میں کر لیا۔ دکھ نہیں رہا ہوگا، کب تک رہا ہوگا حضور علیہ السلام؟ بہت دکھ، یہاں تک کہ کافی عرصے کے بعد جب حضرت وحشی نے احساس ہوا، توبہ کی، معلوم کروایا کہ کیا میں بھی اسلام کے دامن میں آنا چاہوں تو آ سکتا ہوں، ایسا خانمہ برباد، ایسا نصیبہ خراب آ سکتا ہوں؟ تو کہا گیا کہ بھائی اللہ کے بندے ہو، میرا کیا دخل ہے اس میں؟ اللہ کے بندے ہو، اللہ نے دروازہ کھلا رکھا ہے، تم بھی آنا چاہتے ہو تو آ سکتے ہو، اللہ نے سب بندوں کے لیے کھول کے رکھا ہے دروازہ۔ تو آئے اور مسلمان ہوئے، لیکن آپ نے ان سے فرمایا اگر تم سے ہو سکے تو پیٹھ پیچھے بیٹھا کرو، آیا کرو، ملا کرو، مجلس میں بیٹھا کرو، فائدہ اٹھایا کرو، میں کسی تمہارے حق سے تم کو محروم نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ بجائے سامنے بیٹھنے کے کہیں نظروں سے اوجھل بیٹھا کرو۔ علماء نے فرمایا ہے کہ یہ آپ نے اس لیے فرمایا کہ آپ حضرت حمزہ کو ہر وقت یاد رکھتے تھے اور ان کی مظلوم شہادت کا احساس آپ کو ستاتا تھا۔ اگر جو اس کا سبب بنا ہے وہ شخص نظر آئے گا تو دکھ میں اضافہ ہوگا، لیکن ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اپنے دکھ میں اضافہ مد نظر نہیں تھا، اپنے کو دکھ ہونے سے ان سے اللہ کے ناراض ہونے کا خطرہ مد نظر تھا، اس لیے ان کو اللہ کے غضب سے بچانا چاہتے تھے، اس لیے فرمایا نہیں بیٹھا کرو، ورنہ آپ کے خلق کریم تو ان کو برداشت کر لیتے، اپنا دکھ سہتے مگر ان کو منع نہ کرتے کہ بھائی مجھے نظر نہ آؤ، منع نہ کرتے، کیونکہ حوصلہ بہت بلند تھا، آپ کے اخلاق بہت اونچے تھے، مگر یہ کہ نقصان ان کے ہونے کا خطرہ تھا، جب جب نبی دکھی ہوتے تو اس کا اثر ان کو ضرور پہنچتا، اس لیے نبی نے ان کے ہی حق میں بہتری کرتے ہوئے اور ان کے ہی دین کو نقصان سے بچاتے ہوئے یہ ہدایت دی۔ مگر اس سے پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام بھولے ہوئے تو نہیں تھے اپنے چچا کے غم کو، یاد رکھے ہوئے تھے، لیکن عمل کس پہ ہو رہا ہے؟ وہ جو اللہ کا حکم ہے بس اسی پہ چل رہے ہیں، اسی پر عمل ہو رہا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں جذبہ انتقام پر اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، یہ سب میں ہے جذبہ، لیکن آج ہم نہیں ڈرتے اللہ سے تو غلط راستے پہ چل پڑتے، مظلوم تھے تو ظالم بن جاتے ہیں، اور دنیا آخرت تباہ کر لیتے۔ یہاں بھی تقویٰ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر آج کل جیسا سیزن چل رہا ہے، یہ الیکشن سیزن ہے، مہینے کے اختتام پر ووٹنگ ہے، اس سے پہلے پہلے تک لوگوں کو اپنی باتیں کہنے کا حق حاصل ہے۔ ہر امیدوار جو وعدہ کرنا چاہتا ہے قوم سے کرے، ہر امیدوار کسی دوسرے کو نااہل بتانا چاہتا ہے تو بتائے، سب کو اس کا حق دیا گیا ہے، اور یہی سب چل رہا ہے، پورے اسٹیٹ میں چل رہا ہے سب طرف۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کا نور نہیں دیا ہے ان سے ہمیں کیا کہنا ہے؟
ان سے تو اتنا ہی کہنا ہے کہ بھائی نور ایمان حاصل کر لو، اسی نور کے بعد تمہیں سب کچھ سچا لگے گا، اچھا لگے گا، ابھی کچھ نہیں لگے گا۔ ان کے لیے ایک ہی دعوت ہے، دعوت الی الایمان۔ سب سے بڑی خیر خواہی بے ایمانوں کی محبت میں، خلوص میں، یگانگت میں، یکجہتی میں اگر ہو سکتی ہے، سب سے بڑی خیر خواہی تو وہ ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی خیر خواہی، اس سے بڑی تو کوئی خیر خواہی نہیں۔ اس لیے ان کو تو یہی دعوت ہے کہ بھائی وہ اللہ کے سچے دین کو پہچانے اور اللہ کے سچے دین کو قبول کرے، مومن بنے تو دل میں ایک نور پیدا ہوگا، یہ نور ایمان تم کو حق و باطل میں تمیز کرائے گا۔ اس سے پہلے ان کو کچھ بھی بولنے کا کیا فائدہ ہے؟ روشنی ہی نہیں ہے تو رستہ کیسے نظر آئے گا ان کو؟ لیکن میں بات ان کی کر رہا ہوں جو صاحب ایمان ہیں، انہیں روشنی مل گئی ہے ایمان لانے کی وجہ سے، کلمے کی برکت سے دل بھی روشن، دماغ بھی بیدار ہے۔ لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کے لیے کیا زبان استعمال کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کے لیے کون سے اخلاق پر چل رہے ہیں؟ کئی حلقے ایسے ہوتے ہیں جہاں مسلمان ہیں ایک جماعت سے، کسی اور جماعت سے بھی مسلمان ہیں، تو بھائی قانون نے حق دیا ہے، جتنے چاہے کھڑے ہو جاؤ اور جتنے چاہے لڑو، آپ کے حق استعمال کرنے پہ تو کون اعتراض کر سکتا ہے؟ لیکن سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ میں یہ اقدام ذاتی غرض کے لیے کر رہا ہوں، ملت کی غرض کے لیے۔ بولنے کو بولنا بہت اچھا آتا ہے، سب کو آتا ہے، مجھے بھی آتا ہے۔ اپنے آپ سے پوچھ لے، اپنے ضمیر سے سوال کر لے، یہ جو میں یہاں امیدوار بن رہا ہوں، محض کسی کو ہرانا مقصد ہے یا اس حلقے کے لوگوں کی صحیح خدمت کرنا مقصد ہے؟ اس لیے کہ ایسے لوگ بھی امیدوار ہوتے ہیں جن لوگوں کو خدمت کا کوئی بھی جذبہ نہیں ہے، اور بسا اوقات وہ خود جانتے ہیں کہ نہ میں جیتنے کا نہ جتانے کا، لیکن کوئی مجھے دنیاوی مفاد کا لالچ دے رہا ہے، اس لالچ میں آ کر کسی کے مد مقابل کھڑے ہو جانا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہر آنکھ رکھنے والا دیکھ رہا ہے، ہر ماضی میں بھی تجربے ہو چکے، اب بھی چل رہے ہیں تجربے، پہلے بھی ہو چکے ہیں یہ تجربے۔ تو اگر آدمی کا مقصد کسی کو ضرر پہنچانا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ تو سیاست ہے، بھائی اس میں تو سب چلتا ہے۔ نہیں، مومن ہے تو اس کی سیاست بھی مومن ہونی چاہیے، مومن ہے تو اس کے اخلاق بھی مومن ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز میں تو آپ کو اسلام پہ چلنا ہے اور سیاست میں آپ کو بدماشی پہ چلنا ہے، منافقت پہ چلنا ہے، مسلم دشمنی پر چلنا ہے، نفس پروری کرنا ہے۔ سیاست میں سب چلتا ہے، سیاست میں چلتا ہوگا، لیکن مومن کے ساتھ تو نہیں چلتا ہے، مومن تو نہیں چلاتا کہیں ایسا۔ اخلاص ہونا پڑے گا، نہیں تو آپ کی یہ جد و جہد، یہ محنت، یہ پیسہ جو آپ رائے گاہ کر رہے ہیں، وہ رائے گاہ ہیں دنیا میں تو لوٹ گیا، آخرت میں حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے اس کا حساب دینا ہے کہ یہ کس مصرف میں گیا، کس کام پہ خرچ ہوا۔ اسی طریقے سے ووٹ ڈالنے والے لوگ ہیں، لوگ ان کو رشوتیں دے رہے ہیں، کتنا الیکشن کمیشن پابندی لگائے تو وہ کون سے سرخاب کے پر لگا کے بیٹھا ہے، وہ اپنی بے وصولیاں کر رہا ہے، اور اس کے کہنے پر کون اصول پہ چلنے والا ہے؟ چل رہا ہے، لیکن قوانین تو ہیں بہت اچھے، عمدہ، بہتر،
ڈسپلن مینٹین کرتے ہیں اور نتائج کو غیر جانبدار اور صاف و شفاف بنا سکتے ہیں. وہ ضوابط جو بنے ہوئے ہیں، پر چل کون رہا ہے اس کے اوپر؟ قواعد تو بہت اچھے ہیں، جیسے اسلام ہے کہ اسلام سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کیا اچھا ہے، مگر اسلام کو پسند کون سا مسلمان کر رہا ہے؟ مسلمان ہی نہیں پسند کر رہے. ایسے ہی سرکار نے الیکشن کے جو حدود اخلاق اور جو حدود آداب متعین کر دیے، ضابطے بنا دیے، قانون بن کے ہیں، قابل تعزیر اور قابل سزا جرم ہے اس کی خلاف ورزی، لیکن اس کے باوجود کرتا کون ہے؟ تو کرتا کوئی نہیں. تو محض قوانین سے کیا ہوتا ہے؟ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں جو مسلمان ہیں ان کے لیے تو یہ حدود اخلاق اسلام نے دیے ہیں، چاہے قانون دے چاہے قانون نہ دے، آپ کو اسلام نے دیے ہیں. آپ بحیثیت مسلم خدا کو جواب دہ ہیں. اس لیے مسلمانوں کو مسلمانوں کے ووٹ کاٹنا، اس کے باوجود کہ میرے لیے کامیابی ممکن نہیں. ہاں، ایک آدمی نے سنجیدہ غور کر لیا ہے، سوچ لیا ہے اور تخمینہ لگا لیا ہے، سورسز پر نظر کر لی ہے، لوگوں میں اپنی قبولیت کا اندازہ بنا لیا ہے. اب پھر اس کے بعد اس نے دیکھا کہ جو شخص میرے مقابلے میں ہے وہ امت کے لیے مفید نہیں ہے، انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے، وہ خود غرض آدمی ہے. اب میں آ کے کھڑا ہوتا ہوں تو میں جیت بھی سکوں گا اور جیت کر کے انسانیت کی اچھی خدمت کرنے کا جذبہ رکھتا ہوں. ایسا شخص ضرور کھڑے بھائی. علامہ ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کو یقین ہو کہ میں آگے نہیں بڑھا تو جو آگے بڑھے گا وہ انسانیت کو نقصان پہنچائے گا، امانت کا حق نہیں ادا کر سکے گا، اور اس کو اطمینان ہو کہ میں کر سکوں گا، ایسے بندے کو آگے بڑھنا نہ صرف جائز ہے بلکہ واجب ہے. واجب ہے اگر اس کو پتا ہے کہ میں جیت کر اچھی خدمت کر کے دکھا سکتا ہوں انسانیت کو، اس کی ذمہ داری ہے، اسے آگے بڑھنا ضروری ہے اسلامی اعتبار سے مسلمان ہے تو. کیوں؟ سیدنا یوسف علیہ السلام کو پتا تھا میں امانت دار بھی ہوں اور میں ملکی مسائل کو سنبھالنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہوں. اگر اس وقت میں نے وزارت خزانہ کا مطالبہ کر کے اپنے آپ کے ہاتھ میں نہیں لے لیا ملک کا خزانہ، مصر کا خزانہ، تو یہ نااہل لوگ آگے بڑھیں گے اور 7 سال تک خشک سالی ہے، اور 7 سال تک خشک سالی میں لوگ بھوکوں مر جائیں گے اور یہ انسانیت پر کوئی ترس کھانے والا نہیں ہوگا. کیونکہ خواب کی تعبیر انہوں نے ہی بتا دی تھی اللہ کی طرف سے کہ 7 سال خوب پیداوار ہوگی اور 7 سال اس کے بعد ایسے آئیں گے کہ بھوکوں مرنا پڑے گا، دانا نہیں پیدا ہوگا، بوند نہیں برسے گی. یہ انہوں نے اپنا بتا دیا تھا خواب. جب خواب کی تعبیر بتا دی، اتنا گمبھیر مسئلہ انسانیت کی، تو حضرت پیغمبر کے کانوں کو انسانیت کی سسکیاں سنائی دے رہی، پیغمبر کی آنکھوں کو انسانیت کے آنسو دکھائی دے رہے تھے. اگلے 7 سال کے بعد پیغمبر کی آنکھوں کو بڑوں بزرگوں کا بھوک پیاس سے تڑپنا نظر آ رہا تھا. دل پسیج گیا. بادشاہ سے کہا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، آپ مجھے کنٹری کا فائنانس منسٹر بنا دیجئے، پھر دیکھیے کہ میں کس طریقے سے یہ 7 سال ملا کے 14 میں کنٹرول کر دوں گا.
7 سال کی پیداوار کو 14 سال میں تقسیم کر کے سارے لوگوں کے گھر میں چولہا جلے گا اور سب لوگ کھائیں گے، مصیبت کے دن نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ انی حفیظ علیم، میں اللہ کی امانت، قوم کی امانت کی حفاظت کرنا جانتا ہوں، مجھ سے خیانت نہیں ہو سکے گی، اور میں علم بھی رکھتا ہوں کہ صورتحال کو کیسے سنبھالا جائے، حکمت عملی کیسے تیار کی جائے، میں کر سکتا ہوں۔ بحث اٹھی تفسیر کی کتابوں میں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک شخص نے آ کر کہا تھا کہ آپ مجھے زکوٰۃ وصول کرنے پر مقرر کر دیجئے، میری تنخواہ ہو جائے گی، میں غریب آدمی ہوں، کام لگا دیجئے مجھے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کو جواب دیا تھا کہ ہم عہدہ چاہنے والے کو عہدہ نہیں دیتے، تم مانگے ہو، اب نہیں ملے گا تم کو، یہ حضور نے فرمایا تھا۔ تو اب ٹکراؤ ہو گیا کہ ایک پیغمبر تو کہہ رہا ہے کہ عہدہ دو، اور امام الانبیاء فرما رہے ہیں کہ ہم نہیں دیتے مانگنے والے کو۔ تو ایک اشکال آیا اور اس پر بڑی بڑی بحثیں ہوئی۔ اس بحث کا اختتام کرتے ہوئے علامہ ابن حزم رحمہ اللہ نے اخیر میں یہ بات بتائی، خلاصہ یہ ہے کہ کوئی نااہل آگے بڑھ رہا ہے اور وہ انسانیت کو نقصان پہنچائے گا، امانت میں خیانت کرے گا، اور آپ کو یقین ہے کہ میں نہیں کروں گا، تو آپ کے لیے جائز ہی نہیں، لازم ہے، واجب ہے کہ آپ مطالبہ کرو کہ میں جیتنا چاہتا ہوں، یہ حلقہ میں اپنے ہاتھ میں لے کر یہاں کے مظلوم انسانوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں، ان کو راحت پہنچانا چاہتا ہوں، ان کے حقوق ان کے گھر تک لانا چاہتا ہوں۔ یہ لانے کی باتیں نہیں اسٹیج پر، وہ تو ہر 5ویں سال ہوتی ہے، پھر اس کے بعد 5واں سال آنے کی تک عطا نہ پتا کسی کا، وہ تو ہوتا ہی، وہ تو سب دیکھ رہے ہیں، اس کا نام جمہوریت ہے۔ صرف ہر 5ویں سال میں چیخ پکار کرو اور پینڈنگ کاموں کو تھوڑا سا دھکا دو، سڑکیں بننا شروع ہو جائیں، بریجز کا کام تھوڑا آگے بڑھ جائے، اور فلاں کام تھوڑا صحیح ہو جائے، فلاں تھوڑا سا صحیح ہو جائے، 6 مہینے دکھاؤ بھی کہ ہم کرتے ہیں، اور 6 مہینے بولو بھی کہ ہم کرنے والے ہیں، پھر اس 6 مہینے کے بعد 4.5 سال تک تم اپنے گھر میں، خلق خدا اپنے گھر، وہی ٹھوکریں کھاتی ہوئی، وہی 1 گھنٹے میں بھارت کے اندر کئی 100 کروڑ روپے کے ٹائر خراب ہوتے ہیں سڑکوں کی وجہ سے۔ اب تو پھر بھی ذرا سڑکیں کچھ بنی ہوئی ہے، پہلے تو اتنی بھی نہیں تھی، تو کھاتی رہے پبلک، دھکے کھاتی رہے، گرتی رہے، ایکسیڈنٹ ہوتے رہیں، پریشان ہوتے رہیں لوگ، ضروریات پوری ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں، کوئی بھپتا سننے والا نہیں، کسی کی رسائی نہیں لیڈروں تک کہ غریب بھی چلا جائے اور اس سے کچھ اپنی دکھ درد سنا دے۔ کون کس کو ملتا ہے بھائی؟ 4.5 سال تک چھٹی ہو گئی ہے، اب کوئی کسی کو نہیں ملے، ڈیوٹی وہی 6 مہینے کی ڈیوٹی ہے بس۔ تو ایسا تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں، لیکن ہم کہتے جو مسلمان ہیں کچھ امتیاز اپنا بتا سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کسی کو گرانے کے لیے نہیں کھڑے ہوئے ہیں، ہم گرتوں کو سنبھالنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں ایسے مسلمان، ایسے مسلمان مشکل۔ دشمن نے یہ کیا، مسلمان کے مقابلے میں مسلمان، ابے مسلمان کو دوسری جگہ کھڑا کر کے جتاؤ نا، تو وہ تو اسمبلی میں دیکھنا نہیں چاہتے، تو کائی کو جتائیں گے؟ ایسی جگہ کھڑا ہو کہ نہ وہ پارٹی کا آ سکے نہ یہ پارٹی کا آ سکے، کوئی بھی نہ آ سکے، مسلمان ہی نہ آئے اسمبلی میں، یہ ان کی سازشیں ہیں۔ اور مسلمان ساتھ دے رہے ہیں، کس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ ملت کا ساتھ دے رہے ہیں، انسانیت کا ساتھ دے رہے ہیں، یا بدنیت حکمرانوں کا ساتھ دے رہے ہیں؟ کس کا ساتھ دے رہے ہیں؟
یہ مسلمانوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اتق اللہ حیث ما کنت، ہر چیز میں خدا سے ڈرو۔ اس میں بھی تو خدا سے ڈرنا ہے، یہ تو ذاتی نفع نقصان کا مسئلہ بھی نہیں ہے، ایک پورے حلقے کے نفع نقصان کا مسئلہ ہے، وہاں کے بسنے والوں کے نفع نقصان کا مسئلہ ہے، ان لوگوں کی ترقی کا مسئلہ ہے، ان کے مصائب و مشکلات کے حل ہونے کا مسئلہ ہے۔ معمولی مسئلہ ہے کیا؟ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی تم کو کرنا ہے کام اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر کے کام۔ جو لوگ اچانک پیسے کے ساتھ، دولت کے ساتھ منظر پہ آتے ہیں، بسا اوقات محلوں میں لوگ ان کو جانتے بھی نہیں۔ اگر یہ واقعی خلق خدا کے مہربان اور خیر خواہ ہوتے تو یہ سیٹ کے بغیر بھی ایک عرصے سے ان کی خدمت کر کے دکھا چکے ہوتے۔ بستی والوں کے اتنا تک نہیں ہو سکا مسلم محلوں کے لیڈروں سے کہ 100% ووٹر تیار کر دیں مسلمان، اتنا بھی نہیں ہو سکا، جو اتنا بھی خیر خواہ نہیں ہے کہ میرے محلے کا، میری بستی کا مسلمان ووٹ ڈالنے کے قابل ہو جائے۔ اب وہ اچانک پورے محلے کا ناخدا بننے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ کہیں بھی تقوی اللہ نہیں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں مولانا آپ کیا بات کر رہے ہیں، یہاں تقوی وقوی کچھ نہیں چلتا، یہاں پہ صرف لقوہ ہی چلتا ہے، منہ ٹیڑھا ہو، آنکھیں ٹیڑھے ہوں، ہاتھ پیر ٹیڑھے ہو جائیں، یہ لقوہ ہی چلتا ہے یہاں پر، یہاں تقوی نہیں چلتا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم آپ سے نہیں بول رہے، ہم مسلمان سے بول رہے ہیں۔ اگر اس نے کلمہ پڑھا ہے تو اس کا نبی کہہ رہا ہے اتق اللہ حیث ما کنت، تو کچھ بھی کر رہا ہو اللہ سے ڈرنا پڑے گا، تجھے اللہ سے ڈر کے کرنا پڑے گا۔ یہ ہم مومن سے بات کر رہے ہیں، اور اگر کوئی مومن نہیں ہے وہ کچھ بھی اس کی سیاست ہوگی، وہ جانے بھائی، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے بھی ضابطہ اخلاق بنا ہوا ہے۔ اب اگر وہ اس سے بھی نہیں چلتا تو اسے قانون سے، عدالت سے کوئی ڈر نہیں ہوگا، اس وجہ سے نہیں چلتا ہوگا، تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ لیکن مسلم سے تو کہنا ہی ہے، باہر صورت کہنا ہے مسلم سے، اور ہر عالم کو کہنا چاہیے۔ اور ہمارے لیڈروں کا، مسلم لیڈروں کا یہ جواب کہ ارے مولانا یہاں سے یہ سب نہیں چلتا، اس سے ڈرنا نہیں، اس سے مرعوب ہونا نہیں، نہیں چلتا تو خدا حکم کیوں دیتا؟ نبی فرماتے کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرا کرو، الیکشن کو چھوڑ کر باقی سب چیزوں میں ڈرا کرو، ایسے نبی فرماتے۔ لیکن ایسا تو کہیں نبی نے نہیں فرمایا کہ الیکشن میں نہیں ڈرنا ہے اللہ سے، یہ تو نہیں فرمایا نبی نے۔ جب نبی نے یہ نہیں فرمایا ہے تو مسلم ہے، ماننا پڑے گا اپنے نبی کی بات کو، اپنے نبی کی بات ماننی پڑے گی۔ سرخ روئی، سربلندی، کامیابی، سکون، سرور اور امت مسلمہ کا بھلا اور ان کا خیر ہماری قوم کے لیڈروں کے خدا سے ڈرنے پر موقوف ہے۔ وہ نہیں ڈریں گے خدا سے تو کبھی یہ ہماری کل سیدھی ہونے والی نہیں، کبھی بھی سیدھی ہونے والی نہیں، کسی سے بھی نہیں ہونے والی۔ اس لیے ہم بات حدیث شریف کی 3 باتوں کی آئی، مثال دے رہا تھا میں، تو یہ تازہ بات بھی ذہن میں آئی، اس لیے میں نے بتا دیا آپ کو، تو خاص یہ عنوان نہیں تھا میرا، مگر یہ وقت ہے یاد دہانی کرانے کا۔ مسلمان کہیں سے بھی انتخاب لڑنے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھے کہ وہ کس کو فائدہ پہنچانا چاہ رہا ہے، کس کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے۔ چنٹکوں کے خاطر، کوڑیوں یا کروڑوں کے خاطر اگر آپ نے مسلمانوں کے بلکہ انسانیت کے ظالموں کو قوت پہنچائی ہے تو یاد رکھو
آپ اسی دنیا میں نہیں رہنے والے ہو، ایک دن اس کا سامنا کرو گے جس کی گرفت سے کوئی بچ کے نہیں نکل سکتا۔ نہ RSS کے سورما بچا سکتے ہیں، نہ BJP کے بڑے بڑے حکمراں بچا سکتے ہیں۔ یہ اب تو بات کروڑ سے نیچے کی ہے ہی نہیں نا، 50 کروڑ لے لو، 100 کروڑ لے لو، ہزاروں کروڑ صرف لو دور خرید و فروخت پہ اس دور میں خرچ ہوتے کس کے ہیں؟ پیسے خرچ کرنے والے کے باپ نے میراث میں نہیں چھوڑے یہ پیسے، اس نے قوم کا خون چوسا ہے اور قوم ہی کے سکون کو غارت کرنے کے لیے پیسہ لگا رہا ہے کہ میرا تخت محفوظ رہے، قوم چاہے بہاڑ میں جائے۔ یہ ہے مسلمانوں کا۔ یہ اگر بے ایمان لوگ سوچتے ہیں تو سوچیں، لیکن مسلمان تو نہیں سوچ سکتا۔ مسلمان اللہ سے ڈرتا ہے، مسلمان خوف خدا کرتا ہے، اس لیے مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات ہم کو ہر امیدوار کے سامنے رکھنا چاہیے اور ان سے کہنا چاہیے کہ بھائی حساب ہوگا، اللہ کے پاس حساب ہوگا۔ جن کو سیدھے سے جہنم میں جانا ہے ان کا حساب بھی نہیں، لیکن جن کو جنت میں جانا ہے حساب دینا ہے تو آپ سے حساب ہوگا، اور آپ کو بتانا پڑے گا کہ میں نے جو کچھ کیا تھا وہ واقعی سوچ سمجھ کر میرے مفاد میں نہیں قوم کے مفاد میں کیا تھا۔ تب تو اللہ نہیں پکڑیں گے اس کو، اور اللہ تو دلوں کے بھید جاننے والے ہیں۔ پوچھتے صرف قانونی طور پر ہے کہ حجت ہو جائے، پوچھا نہیں تھا ہم سے اس لیے پوچھتے ہیں، پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ دلوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو اللہ جانتے ہیں۔ ما تخفی الصدور، جو تم نے سینوں میں چھپایا ہے اللہ اس سے باخبر ہے۔ یعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، جو تم زبان سے ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے، جس کو تم دل ہی دل میں چھپا کے رکھے ہو اس کو بھی جانتا ہے۔ تو اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے مسلمانوں کو، چاہے وہ علماء ہو، چاہے وہ مسجد کا امام ہو، چاہے وہ اذان دینے والا ہو، چاہے وہ مسجد میں جھاڑو لگانے والا ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ حکمراں ہو، چاہے وہ MLA ہو، MP ہو، کارپوریٹر ہو، اور چاہے وہ معمولی سی معمولی خدمت پر مامور ہو، سڑک پہ جھاڑو لگانے کی ذمہ داری ہو، سب اگر مومن ہیں تو اپنی زندگی کا حساب اللہ کو دیں گے، اللہ کو زندگی کا حساب دیں گے، سب دیں گے، کوئی نہیں بچے گا، سب کو حساب کے لیے سامنے آنا ہے اللہ کے۔ تو ایک بات میں نے بتائی کہ جذبہ انتقام میں اللہ سے ڈرو، اس کی کچھ مثالیں دی۔ معمولی معمولی باتوں میں شہر حیدرآباد میں مسلم کا قاتل ہے، ذرا سی باتوں، اور بڑی سی بڑی بات میں بھی آپ کو حق نہیں تا وقت کہ آپ مسئلے کے مطابق اس کی تحقیق نہ کریں۔ یہ نفسانیت کے لیے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا، اپنے نفس کے لیے لوگوں کے مال ڈبانا، اپنے نفس کے لیے لوگوں کی جان سے کھیلنا، اپنے نفس کے لیے بچوں کو یتیم اور عورتوں کو بیوہ کرنا، وہی کر سکتا ہے جو کہنے کو مومن ہے لیکن حقیقت میں اسے ایمان نہیں معلوم، اسلام نہیں معلوم، کچھ نہیں معلوم اسے، وہی کر سکتا ہے۔ وہی لوگ کر رہے ہیں، مگر کیا ایسے لوگوں کے کرنے سے ان کا نام بدنام ہو رہا ہے یا اسلام کا نام بدنام؟ اس دین پر رسوائی آ رہی ہے ایسے کام کرنے کی وجہ سے۔ اور اسی طرح میں نے یہ بھی مثال دی کہ یہاں بھی ڈرو اللہ سے، یہاں بھی اللہ سے ڈرو، ووٹ ڈالتے وقت بھی اللہ سے ڈرو۔ اس سے تو مطلب نہیں اس جمہوریہ میں کہ آپ مسلم کو جتا رہے ہیں یا غیر مسلم کو،
اس سے مطلب نہیں، اچھے حکمراں کو جتانے کے واسطے، انسانیت کی خدمت میں رہنا اور کرنا جاننے والے کو جتانے کے واسطے، اور آپ کا من کہتا ہے کہ کس کو میں جتاؤں، تو اس اسٹیٹ میں انسانیت کا فائدہ ہے، خصوصاً ملت اسلامیہ کا فائدہ ہے۔ من سے پوچھو، اپنا علم سامنے رکھو، اپنے تجربات سامنے رکھو، کوئی آپ کو آپ کے من کے خلاف مجبور نہیں کر سکتا۔ آپ اپنے من سے طے کرو، پوچھو۔ بالکل بھی نئی صلاحیت ہے تو بستی میں جو ذی صلاحیت ہے ان سے رائے لے لو، مشورہ لے لو، معلومات حاصل کر لو، کر کے آپ سوچ سمجھ کر اس امانت کا استعمال کیجئے۔ ایک کام یہ کرنا کہ ملت کا ایک ووٹ بھی بیکار نہ جائے، سارے ووٹ استعمال ہوں۔ دوسرا کام یہ کرنا کہ ہم سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔ اس فیصلے میں مذہب کو تو نہیں دیکھا جائے گا، اس فیصلے کے اندر انسانوں کے بھلے کو دیکھا جائے گا کہ یہ حکمراں کا کام انسانوں کا بھلا کرنا ہے، اس کو دیکھا جائے گا، اس کی اہمیت زیادہ ہو۔ اور آپ دیکھیں حیدرآباد میں حکومت تھی 400 سال تک، 450 سال تک حیدرآباد میں مسلم حکومت رہی۔ اکثریت غیر مسلموں کی جب بھی تھی اور مسلمان اقلیت ہی میں تھے، لیکن امن و امان سے تھی۔ پوری ریاست ترقی پذیر تھی۔ آج یورپ، امریکہ اور گلف کی کنٹریز کی ترقی کی جو باتیں کی جاتی ہیں، کسی زمانے میں حیدرآباد، دکن میں وہ ترقیاں تھیں۔ تعمیراتی اعتبار سے، سڑکوں کے اعتبار سے، پارکوں کے اعتبار سے، یونیورسٹیز کے اعتبار سے، ذاتی کرنسی، ذاتی ریلوے، ذاتی ایئرپورٹ، ذاتی جو ہے ٹورسٹ، سب چیزیں مملکت کی تھیں، کنٹری کی تھی۔ کنٹری پر پورا کنٹرول بادشاہ کا تھا اور وہ مسلمان تھا۔ 85% غیر مسلم ناراض نہیں تھے، سب خوش تھے، اپنی اپنی جگہ امن سے تھے، اپنی اپنی جگہ کام کر رہے تھے کہ یہ ساری ترقیاں سب کے واسطے تھیں، کسی خاص طبقے کے واسطے نہیں تھی۔ اگر مسلمانوں کے نواب تھے تو غیر مسلموں کے راجے مہاراجے، بڑی بڑی حیدرآباد میں دیکھ لو کوٹھیاں ان کی، ان کے محلات حیدرآباد میں موجود ہیں، بڑے بڑے غیر مسلم رئیسوں نوابوں کے، وہ بھی تھے اپنا خوش، یہ بھی تھے۔ ان کے ذریعے کچھ غریب مسلمانوں کے کام بنتے تھے تو ان کے ذریعے غریب ہندوؤں کے بھی کام بنتے تھے۔ وہ بھی مقرب تھے، درباری تھے، دربار میں جاتے تھے، اپنی بات چلاتے تھے، سب کچھ تھا۔ تاریخ آپ پڑھو کم سے کم اپنی ریاست کی تو آپ کو پتا چلے کہ 450 سال تک کر و فر کے ساتھ ایک بہترین اقتدار، جس میں کسی کو بے امنی کا، حق تلفی کا خطرہ نہیں چلا۔ ذاتی اعمال میں بدعملیاں تھیں، وہ اپنی جگہ پر ہے، وہ اس کا شخصی معاملہ ہے، اس کے دین کا معاملہ، لیکن سیاسی اعتبار سے سب امن و امان تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ یہاں پر دھاڑے مار کر غیر مسلم روئے جب حیدرآباد پر حملہ کر کے اسے ساقط کر دیا گیا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ وہ جس عزت و شان سے رہتے تھے اب ان کو سمجھ میں آیا کہ وہ تو نہیں رہے گی بات۔ ایک دوسری مثال اس کے بالکل برعکس کشمیر میں تھی۔ 99% مسلمان، 1% غیر مسلم اور مہاراجا غیر مسلم، اور مسلمانوں کو کوئی شکایت نہیں تھی اس سے۔
تو 1% حکمرانی کر رہے ہیں اور 99% کو کوئی شکایت نہیں. یہ تو سب بعد میں سیاست آئی اور اس سیاست نے سارے معاملات خراب کر دی. یہاں پر 85% غیر مسلم، 15% اقتدار کر رہے ہیں، باقی سب اب اپنی اپنی جگہوں پر آرام سے ہیں، خوش ہیں. ان کی زمینیں ہیں، ان کی کھیتیاں ہیں، ان کے محصولات ہیں، ان کی جائیدادیں ہیں. وہ لوگ بھی پڑھ رہے ہیں، وہ بھی بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، ٹیچرز ہیں، پڑھا رہے ہیں، اسکولوں میں، کالجوں میں سب ہیں. کسی کے ساتھ بھی حق تلفی نہیں. یہ جب ہو سکتا ہے جب کہ امیدوار کو کچھ اچھا کرنے کا جذبہ ہو، پیسہ بٹورنے کا جذبہ نہ ہو، یا سامنے والے سے بدلہ لینے کا جذبہ نہ ہو کہ سامنے والے کو ڈبانا ہے. اب مجھے معلوم ہے کہ مجھے بھی نہیں جیتنا ہے، لیکن اس کو تو ڈبانا ہے. یہ خیانتیں ہیں. اس لیے ووٹ امانت ہے، امانت داری سے اس کا استعمال کیجیے اور سیاست کے شعروں کو پہچانیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے، جاننے کی کوشش کیجیے. ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے ان کے بارے میں فیصلہ کیا، ان کے بارے میں فیصلہ کیا. ہم نے کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا. ہمارا کہنا یہ ہے اللہ نے آپ کو سوجھ بوجھ عقل دی ہے. ہم ایک بحیثیت عالم یہ کہیں گے کہ ووٹ امانت ہے، یوز بھی کرو اور صحیح جگہ پر استعمال کرو. بس یہ مسئلہ بتا رہے ہیں ہم آپ کو. نہیں استعمال کرنا بھی گناہ ہے، کیونکہ اس کا نقصان پلٹ کے ملت کو ہی آنے والا ہے. اس لیے نہیں استعمال کرنے کا جرم بھی مت کرو، اور اندھا دنیا تعصب سے استعمال کرنے کا جرم بھی مت کرو. وہ بھی امانت ہے کہ ووٹ ڈالا جائے، اور یہ بھی امانت ہے صحیح جگہ پہ ڈالا جائے. اس کے لیے آپ کو جد و جہد کوشش کرنی پڑے گی، اور ابھی اس پر بات ختم بھی نہیں ہو جائے گی. آگے چل کر اس سے زیادہ اہم الیکشن کا ہم سامنا کرنے جا رہے ہیں. تھوڑا ٹائم ہے، اس ٹائم کا مسلمانوں کو بھرپور فائدہ اٹھا کر ووٹرز تیار کرو. نہیں ہیں آپ کے پاس ووٹرز، سب سونے والے، گھر میں بیٹھنے والے، پکنک کے لیے چلے جانے والے ہیں، ووٹ ڈالنے والے نہیں. آپ ووٹرز تیار کیجئے، شعور بیدار کیجئے، محنت کیجئے، کچھ مدد کر دیجئے، ان کی کچھ کام اللہ کے واسطے بنا دیجئے، لوگوں کو اہل بنا لیجئے اس اثنا میں. اس لیے کہ ریاستوں کے مسائل تو آگے پیچھے چلتے رہیں گے، لیکن مرکز اگر انہی خیالات والا ہوگا جو اب تک ہے، تو ریاست میں اچھے سے اچھا حکمراں بھی انصاف نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس کی دم بھی ان کے پتھر کے نیچے دبی ہوئی ہوگی. اس لیے بہت زیادہ توقعات جو ہم کرتے ہیں اور بہت زیادہ شکایات کرتے ہیں، یہ شکایات بھی بے محل ہیں، یہ توقعات بھی بے محل ہیں. آپ بھی اس جگہ ہوں گے تو آپ کی بھی کچھ مجبوریاں آپ کو دغا بازی اور منافقت پر مجبور کریں. اس لیے سوچو سمجھو، اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے. حالات کو سمجھنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں اندھا نہیں بنایا. ہم کو سمجھنا چاہیے، سمجھ کر فیصلے کرنا چاہیے. اس لیے بھائی اللہ سے ڈرو، اتق اللہ حیث ما کنت. دوسری بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَاتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. اگر کبھی مومن کو گناہ کرنا نہیں چاہیے، لیکن انسان ہے، کبھی تو کچھ تو ہوتا ہی رہتا ہے اس سے. اس لیے جب بھی سیئہ کا صدور ہو جائے تو حسنہ کرو. یہاں دو باتیں سمجھنے کی. ایک تو حضور علیہ السلام نے معصیت کا ذکر نہیں کیا. معصیت بڑے بڑے گناہوں کو کہتے ہیں، اس کو ذکر نہیں کیا حضور نے، کیونکہ مسلمان سے اس کی کیا امید ہے. اور جو پوچھنے والے لوگ تھے وہ معصیات میں مبتلا ہی نہیں تھے، وہ پوچھ رہے تھے آپ سے. اس لیے فرمایا اتبع السیئۃ الحسنۃ. سیئہ کے بعد یعنی کوئی سا بھی چھوٹا موٹا گناہ تم سے ہو جا سکتا ہے، ہو جائے تو ہو جانے کے بعد
حسنہ بھی کرو. ہم کیا کرتے؟ صرف توبہ کرتے. یہ توبہ بھی حسنہ ہے، لیکن ایک کوئی نیک کام کرو اس واسطے کہ اعمال نامے میں جہاں یہ لکھا گیا جب توبہ سے مٹ جائے گا تو وہ جگہ خالی رہے گی، ایک حسنہ وہاں پر رکھا دو تاکہ کوئی جگہ خالی رہ کر بھی نہ بتائے کہ یہاں غلطی تھی اس کی، وہ بھی نہ بتائے. تو وہاں پر تمحوہا، وہ اس کو مٹا دے، وہ حسنہ سیئہ کو مٹا دے گا. اس لیے جب بھی ہم سے کوئی چھوٹی موٹی لغزش ہو جائے تو توبہ تو کرنا ہی چاہیے، لیکن اس لغزش کے مناسبت سے کوئی نیکی بھی کرنا چاہیے، کوئی حسنہ ایک نفل میں سے کرنا چاہیے تاکہ وہ اس کو مٹا دے. تمحوہا، وہ اس کو مٹا دے. اس لیے ہر سیئہ کے بعد سیئہ بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن انسان ہے، ہوتے رہتے ہیں. ہو جائے تو حسنہ لاؤ، اس کے ساتھ پیچھے ہی لاؤ، فوراً کوئی اچھا کام بھی کر دو تاکہ اللہ دیکھے کہ بندے نے خراب کام کیا تھا تو اچھا بھی کیا، تو اللہ کو خوشی ہو. اس لیے فوراً اس کے بعد یہ بھی کرو. اس کے بعد فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اللہ کے بندوں سے، انسانوں سے عمدہ اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. سب سے ناز فرمایا، مسلمانوں سے، رشتہ داروں سے نہیں فرما رہے، انسانوں سے. ہر انسان عزت کا حق رکھتا ہے، پیدائشی حق ہے، حکومتیں نہیں دیں، یہ حق اس کے پیدا کرنے والے نے دیا. جان کی حفاظت کا حق، مال کی حفاظت کا حق، آبرو اور عزت کی حفاظت کا حق اللہ نے ہر پیدا ہونے والے کو خود دیا ہے. یہ دنیا میں کوئی انسانی حقوق کی تنظیموں نے نہیں دیا. وہ بے بس اپنا ہی نہیں بچا سکتے تو دوسرے کو کیا دلا سکتے؟ یہ حق اللہ نے دیا، پیدا کرنے والے نے دیا. ہر دنیا میں پیدا ہونے والا اپنی جان کی حفاظت کا حق لے کے آتا ہے، اپنے مال کی حفاظت کا حق لے کے آتا ہے، اپنی آبرو اور عزت کی حفاظت کا حق لے کے دنیا میں آتا ہے. یہ حق اللہ دیتے ہیں، خالق دیتا ہے. اس حق کو نقصان مت پہنچاؤ، کسی کو ذلیل مت کرو ورنہ اس کا حق مارو گے. کسی کا مال ناحق استعمال مت کرو ورنہ اس کا پیدائشی حق مارو گے. ہاں، بڑے بڑے مالداروں کے یہ بنیادی حق اگر کوئی تلف کرتا ہے تو دنیا کھڑی ہوتی ہے ان کی مدد کے واسطے، لیکن بے بسوں، بے کسوں، مجبوروں، کمزوروں کا حق کوئی چھینتا ہے تو اس کی مدد کے لیے دنیا میں کوئی نہیں، کوئی آ کر اس کی مدد نہیں کرتا. اس لیے ہمیں خالق الناس بخلق حسن، ہر ایک انسان کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کرو. اور اچھے اخلاق کا معیار کیا ہے؟ تو اچھے اخلاق کا معیار سیدنا و حبیبنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہی اچھے اخلاق کا معیار ہے. اسی معیار سے اخلاق لو اور لوگوں کے ساتھ اسی کو برتو، اسی کو اختیار کرو لوگوں کے ساتھ. یہ تین باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت طلب کرنے پر نصیحت فرمائی. اتق اللہ حیثما کنتا، اللہ سے ڈرو ہر جگہ، ہر معاملے میں اللہ سے ڈرو. اور جب تم سے کوئی لغزش اور غلطی اور کوتاہی کا صدور ہو جائے تو توبہ بھی کرو اور اس کے مقابلے میں ایک نیکی بھی کرو. ایک بدی کی ہو تو ایک نیکی بھی کرو اس کے مقابلے. اور نمبر 3، انسانوں کے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرو، کیونکہ یہی چیز دلوں کو نرم کرنے والی ہے. کوئی آدمی کا روب، دبدبا، حشمت، رسوخ، عہدہ، مال، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو دل کو جھکا لے آدمی کے. گردن تو جھکا سکتے ہیں، دل نہیں جھکوا سکتے کسی. دل اگر جھک سکتا ہے تو اخلاق سے جھک سکتا ہے.
اخلاق حسنہ سے قلوب قربان ہو جاتے ہیں. اخلاق ایسی دولت ہے. اس لیے حضور نے فرمایا اکمل المومنین ایمانا احسنہم اخلاقا، سب سے کامل ایمان اس کا ہے جس کے سب سے اچھے اخلاق ہیں. اس سے جوڑا، اسی لیے جوڑا کہ جو اصل چیز ہوتی ہے سامنے والے پر اثر انداز کرنے والی، وہ ہوتا ہے اخلاق حسنہ. تو خالق الناس بخلق حسن، یہ تین باتیں ہمیں بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اور یاد رکھ کر عمل بھی کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر جگہ ہر معاملے میں اس کو ملحوظ رکھیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے، اور ہم آپ کی ساری ہی باتیں حرز جان بنائیں. لیکن یہ جو تین اہم باتیں آپ نے بتائیں، اس پر تو فوری طور پر ہم اپنا عمل شروع کر دیں، اور اس کے فوائد اور اس کی برکتوں کو کھلی آنکھوں دیکھنا شروع کر دیں. کیونکہ آپ کی ہر بات میں برکت ہے، آپ کی ہر تعلیم میں نورانیت ہے، سکون ہے، دل کا سرور ہے. یہ سب ملنا شروع ہو جائے گا اگر ہم عمل کرنا شروع کر دیں گے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ.